رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارکہ میں جو حیات طیبہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور دوسرا ایران۔ اس زمانے میں پوری دنیا میں ان دو طاقتوں کا بڑا رعب دبدبہ تھا، اور یہ جس طرح ہندوستان ہے، اس زمانے کا جو ہندوستان تھا پورا بر صغیر اس ایک ہندوستان میں آتا تھا۔ اسی طرح عرب ملکوں میں یہ آج جتنی بھی ریاستیں بنی ہوئی ہیں، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، قطر ہے، یہ ساری عرب میں شامل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو ملکوں کے فتح ہونے کی بشارت بھی دی، اور پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اور اس دور تک یہ سارا کا سارا علاقہ جو تھا مسلمانوں کے پاس تھا۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے، اس زمانے میں دین کی دعوت دینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی بھی ملک میں جب جاتے داخل ہوتے تو دو باتیں ان کے سامنے رکھتے، یا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہونا تو پھر ہمیں جزیہ دو۔ جزیہ کہ ہمیں کچھ رقم، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں امان حاصل کرنے کے لیے کوئی رقم دینا، اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں حفاظت کی ضمانت دیں گے۔ تیسری صورت یہ ہوتی تھی کہ جنگ کرو، تو اکثر کفار یا تو اسلام قبول کر لیتے، مسلمان ہو جاتے، اگر مسلمان نہ ہوتے تو جزیہ دینا منظور کر لیتے، بھی ہم آپ کو اتنا رقم دیں گے، جرمانہ دیں گے، اس کے بدلے میں آپ ہمارے مال کی، ہمارے جان کی حفاظت کی ضمانت دیں گے۔ شام میں ایسا ہی ہوا، حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت رکھی۔ انہوں نے دین قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے دوسری شرط کے اوپر منظور کر لیا کہ ہم جزیہ دیں گے۔ مسلمانوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم ہمیں جزیہ دو گے، اس کے بدلے میں تم اپنے سارے معاملات کر سکو گے، اور ہم تمہاری جان کی، مال کی حفاظت کی ضمانت دیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ کافروں نے حملہ کر دیا۔ جب کافروں نے حملہ کیا تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان سے جو رقم لی ہے ان کو واپس کر دی جائے، کیونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا ان کی جان، ان کے مال کی حفاظت کا۔ اب ہم جا رہے ہیں کافروں سے لڑنے، اگر واپس آ گئے تو دوبارہ ان سے رقم لے لیں گے، نہ واپس آ سکے تو یہ اپنی جان، اپنی مال کی حفاظت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ لیا ہوا جزیہ، لی ہوئی رقم ان کو واپس لوٹائی۔ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ کافر رو رہے تھے، یا ایسے لوگ ہیں کہ ہم سے رقم لی ہوئی ہمیں واپس کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے، جو بھی ان کا اس دور میں تھا، کہنے لگے ایسا ہو جائے کہ تم دوبارہ واپس آ جاؤ، اور ہم دوبارہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ رہنا پسند کرتے ہیں، کہ اگر کافر ہم پر حکومت کرتے تو شاید وہ ہم سے لی ہوئی رقم ہمیں دوبارہ نہ دیتے۔ یہ اس دور کی صورتحال تھی کہ لوگ جزیہ دیتے اور اپنی جان مال کی حفاظت جو تھی اس کو مسلمانوں کے ذمہ دے دیتے۔ اب جو حدیث ہے وہ بڑی اہم ہے۔ اب یہ ساری بات سنا کر جو حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 60 ہجری میں ہوا، 60 ہجری اور 59 ہجری کے درمیان میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، کیف انتم اذا لم تجتبوا دینارا ولا درہما، کہنے لگے کیسا دور آئے گا کہ کافر تمہیں نہ درہم دیں گے نہ دینار دیں گے، جزیہ نہیں دیں گے تمہیں۔ یعنی وہ اس زمانے میں جب مسلمانوں کا رعب دبدبہ اتنا تھا کہ لوگ مسلمانوں کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے، بھی ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم تمہیں رقم دے دیں گے، اس کے بدلے میں تم ہمارے مال جان کی حفاظت کا ذمہ اٹھاؤ گے۔ ابو ہریرہ اس دور میں کہتے ہیں، کیسا دور آئے گا جب کافر نہ تمہیں درہم دے گا نہ دینار دے گا۔ وہ کہنے لگے، ہل ترا ذالک کائنا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو، ایسا دور آئے گا
کہ یہ لوگ ہمیں درہم دینار دینے سے انکار کریں گے؟ ان لوگوں کا یہ معاملہ، یہ بڑی اہم بات تھی۔ میں نے اس دور کا سارا نقشہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس دور میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دور آئے گا یہ تمہیں نہ درہم دیں گے نہ دینار دیں گے۔ لوگ حیران ہو کے پوچھنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں ای والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ، میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کا اور اس کے رسول کا جو عہد ہے وہ توڑ دو گے تو یہ تم سے ڈرنا بند کر دیں گے، تمہیں کوئی درہم و دینار نہیں دے گا۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں 2 بار آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا ایسا دور آئے گا، ایسا دور آئے گا کہ نہ تمہیں درہم ملے گا نہ دینار ملے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کل تک یہ جو طاقتیں تھیں دنیا کی یہ مسلمانوں سے ڈرتی تھی۔ حضرت زیادہ دور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے اس دنیا سے جانے کے 12-13 سال بعد یہ سارے مسلمان ہو گئے تھے اور سب مسلمانوں سے ڈرتے تھے، ان کو جزیہ دیتے تھے یا اسلام قبول کر لیتے، سامنے نہیں آتا۔ حضور نے اس دور میں فرمایا تھا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دو گے تو یہ تمہیں درہم و دینار نہیں دیں گے۔ آج آپ دیکھیں حضور کا وہ جملہ، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی ان سے ڈرتا نہیں ہے۔ 60 کے قریب اسلامی ممالک ہے، 60 کے قریب، اور مجال ہے کہ ان 60 کے قریب اسلامی ممالک کا کوئی روب دبدبہ ان یہود و نصارہ کے سامنے یہ کچھ بول سکتے ہو۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے زمین کے اوپر، اسرائیل، چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا، اس چھوٹے سے ملک کا حال یہ ہے کہ وہ جس پر چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے، لیکن کوئی اس کو جواب نہیں دے سکتا، اس سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی نے تو کچھ بھی ہمارے سے چھپایا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ چھوڑ دیا۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا کہ آج نہ یہودی نہ نصارہ کوئی بھی ہماری بات نہیں ماننے کو تیار، کسی پر ہمارا روب دبدبہ نہیں۔ سال ہا سال گزر گئے، عافیہ صدیقی ان کی قید میں، اب سینیٹر مشتاق ان کی قید میں، اور ہمارے لوگ ان سے مطالبہ بھی نہیں کر سکتے وہ بھئی ہمارا آدمی تم نے اپنے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہمارے لوگوں کو تم نے قید میں کر لیا، ان کو چھوڑ ہی دو۔ ہمارے سیاستدان کوئی مطالبہ نہیں کر سکے، آپ اندازہ کریں۔ تو حضور نے تو آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ تمہارا حال یہ ہو جائے گا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ، اللہ اور اس کے رسول سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ تم پورا نہیں کرو گے تو تمہارا یہ حال ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا مسلمانوں کو دوبارہ ان کا کھویا ہوا مقام وقار دوبارہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم ان سے درخواست کر سکتے ہیں نا، ہماری حیثیت درخواست کرنے کی ہے، جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی ان سے درخواست ہی کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ہر آدمی کا جو ذمہ ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے، تو جن کے پاس عہدہ ہے اختیار ہے وہ بھی ان سے بات نہیں کر سکتے۔ یہ دور بھی آنا تھا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہم